سوال یہ کیا گیا ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، خواتین کو کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ حور جو قرآن کریم میں آیا ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. جس طریقے سے لفظ انسان ہے تو انسان سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے، خواتین بھی انسان کے لفظ کے اندر شامل ہیں. تو ایک اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جس طرح سے جنت کے اندر ہر طرح کی نعمت مردوں کو نصیب کرے گا، اسی طریقے سے ہر طرح کی نعمت خواتین کو بھی نصیب کرے گا. لیکن چونکہ ایک ایسا ایشو اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ جو نامناسب ہے اور برائی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پروردگار خدمت کے لیے کچھ افراد مقرر کرے، لیکن جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ ایک مرد سے ہو. اور اس کی تفصیل قرآن کریم میں شاید اسی خاطر بیان نہیں کی ہے کہ اگر دوسرا پہلو اس کے اندر موجود ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نوجوان ہیں وہ بے روی کے شکار ہوں اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کو اپنی بنیاد بنائیں. اس لیے یہ مطمئن رہیں کہ جس طریقے سے مردوں کو جنت کے اندر ہر طرح سے خوشحالی نصیب ہوگی اور ہر طریقے سے خوش کیا جائے گا، اسی طریقے سے جو جنت میں پہنچنے والی خاتون ہوگی اس کو بھی پروردگار ہر طریقے سے راضی کرے گا. مفتی صاحب یہ تھوڑا پرسنٹیج بھی ذرا بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ جب ہم صدقہ دے رہے ہیں تو اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، محلے والوں میں سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں اور بتا کے دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک بات تو قرآن کریم نے جب بھی صیغے استعمال کیے تو زکوٰۃ، صدقات اور انفاق کے کیے ہیں. اچھا، صدقہ واجبہ جو ہے یہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے اور صدقہ نافلہ دیگر چیزوں کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جس کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن دوسرے مقام پر خود کرتا ہے، اور دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ جو وما ینطق عن الہوا ہے کہ آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اس سے وحی غیر مطلوب مراد ہے. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی آقا کے فرمان. اور قرآن خود کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے لو اور جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ. آج کل بعض لوگ خود سے قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 27واں پارہ سورہ قمر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو وہ خود سے قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آج کل بعض چینلز پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، استنباط اور استخراج کے لیے آسان نہیں ہے. کیوں؟ یہاں کیا کنفیوژن ہے؟ دیکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل تو کر دیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے. آقا کو اختیار ہے، جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، جو آپ نے دیکھا یہ نہیں کہا، جو اللہ نے دکھلایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ بیان کرے لوگوں کو وہ ما نزل الیہم، جو نازل ہو گیا ہے نا اس کی تبیین بھی آقا کریں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن اور حدیث کے بعد تیسرا درجہ سوچ اور بچار کا آئے گا. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی جیسے اس کی پوری تفصیل حدیث میں آئی ہے، جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ یہ 2.5% ہوتی ہے. یعنی جو بھی آپ کے پاس ایسٹ ہے جس کی ڈیٹیل میں نے شروع میں بتا دی تھی، اس سب کی رقم اماؤنٹ کیا بنتی ہے، اس میں سے 2.5% آپ کو دینی ہوگی. مویشیوں کی زکوٰۃ پھر الگ ہوتی ہے، 5 اونٹوں سے کم میں نہیں ہوتی، اس کے بعد ہوتی ہے. 30 گائیں بھینسوں سے کم میں نہیں ہوتی، اس کے بعد ہوتی ہے. 40 بکریوں سے کم میں نہیں ہوتی، اس کے بعد میں ہوتی ہے. اور خمس کا جو تصور اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے، قرآن کی آیت علامہ صاحب نے بالکل 10ویں پارے کی پہلی آیت سورہ انفال کوٹ کی. تو ایک تو یہ خمس ہوتا ہے جو جہاد کرنے کے بعد کافروں کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس میں سے ایک حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ، اور پھر 4 حصے بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک خمس ہوتا ہے خمس معادن اور خمس رکاز. یہ وہ خمس ہوتا ہے کہ ایک غیر مملوکہ زمین تھی، وہاں سے دفینہ، خزینہ اور سونا برآمد ہو گیا. اب اگر اس خزانے پر کفریہ علامات ہیں
تو پھر اس صورت میں اس کا حکم الگ ہوتا ہے، یعنی وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. اور اگر اس پر اسلام کی مسلمانوں کی علامات ہوتی ہے پھر اس کا حکم لقطے کا ہوتا ہے. لقطہ وہ ہوتا ہے کہ گری پڑی چیز آپ کو مل گئی تو اب آپ نے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے، خوب تشہیر کرنی ہے کہ کسی طرح مالک مل جائے. مالک مل گیا تو اس کو دے دیں گے، مالک نہیں ملا تو آپ راہ خدا میں خرچ کر دیں گے غریبوں میں. لیکن ان کیس خرچ کرنے کے بعد اگر مالک مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا مال دینا ہے تو پھر آپ نے اپنی جیب سے اس کو دینا ہوگا. تو ایک آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ضرور خیال رہے کہ کن چیزوں کو زکوٰۃ سے مائنس کرنا ہے. ابھی انٹرو میں بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دینا ہے، میں نے 5 لاکھ دینے، اس کو مائنس کر دوں. بجلی کا بل جس کی تاریخ آ گئی ہے، گیس کا بل جو واجب الادا ہے، ٹیلی فون کا بل جو واجب الادا ہے، یا میں نے کسی کو اس کی امانت دینی ہے اس میں میرے پیسے نہیں، یا BC میں لے چکا ہوں لیکن کچھ اس سے اس کے بھرنے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو پھر وہ اس سے مائنس کر کے باقی کی زکات دے. اب وسیم بھائی، یہ باہر کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو رہتے ہیں لوگ، ان کو خیرات دینی ہو، صدقہ دینا ہو، اتنے لوگوں کو جانتے بھی نہیں، تو وہ کیا پریفر کرتے ہیں، کس طرح سے پھر زکات دیتے ہیں؟ مستحقین تو ہیں وہاں جن کو وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مستحقین ہیں ان تک ان کی زکات، خیرات، صدقات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں. اور یہ خود بھیجتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار نہ ہو جیسے، پھر وہ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ جہاں مرضی دے دیجئے. ایسی چیریٹیز ہیں کہ جو یہ ان سے لے کر پاکستان پہنچاتی ہیں، اس طرح کی تنظیمیں ہیں. تو وہاں آسانیاں ہیں. جی بہت آسان. اچھا، بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ سے ساتھ میں ریکویسٹ کریں گے. کیونکہ آپ کا سوال بھی تھا اور مولانا نے بہت اچھی طریقے سے اپنے مکتب کے حوالے سے احکام کو بیان کیا. تو زکوٰۃ ہمارے یہاں 9 چیزوں کے اوپر واجب ہے جو معصومین نے بیان کی ہے. چونکہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، اہل بیت کرام علیہ السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس میں 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے جس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اس میں 3 انعام ثلاثہ ہیں، 4 غلات اربع ہیں اور 2 سونا اور چاندی ہے. جو غلات اربع ہے اس سے مراد گندم اور جو اور کشمش اور کھجور ہے. اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اسی طریقے سے 3 قسم کے جانور یعنی گائیں اور گائیں کی انواع جتنی بھی ہیں اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں اگر حد نصاب تک پہنچ جائے اور اونٹ اور جتنی اس کی اقسام ہیں وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی، وہ سونا اور چاندی کہ جو سکے دار ہو، جس پر مہر لگی اور خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وہ سونا اور چاندی کہ جو انسان نے کوئن کی صورت میں یا بار کی صورت میں یا کسی اور فارم کے اندر اپنے پاس رکھا ہے یا جوڑی کی صورت میں رکھا ہے تو فقہ جعفریہ کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. البتہ خمس کے حوالے سے چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ما غنمتم من شیء، چیز میں سے جو بھی تمہیں حاصل ہو اور کمائی ملے. اور ہمیں ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا، تو اتفاق سے انہوں نے بھی اس آیت کے اسی انداز میں ترجمہ کیا کہ جو بھی تمہیں کمائی میں سے حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے سپرد کیا جائے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر غنیمتم کا مطلب کیا ہے. جو بھی مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ سہم امام اور سہم سعادات کی صورت میں دینا فقہ جعفریہ کے مطابق ضروری ہوگا. کیا بات ہے. چیز میں سے جو بھی تمہیں حاصل ہو اور کمائی ملے. اور ہمیں ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا، تو اتفاق سے انہوں نے بھی اس آیت کے اسی انداز میں ترجمہ کیا کہ جو بھی تمہیں کمائی میں سے حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے سپرد کیا جائے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر غنیمتم کا مطلب کیا ہے. جو بھی مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ سہم امام اور سہم سعادات کی صورت میں دینا فقہ جعفریہ کے مطابق ضروری ہوگا. کیا بات ہے. بہترین گفتگو رہی. اور ایک بہترین جو علامہ صاحب نے بات کی وہ یہ تھی کہ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے حقوق العباد ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں تاکید کی ہے اور تبھی آپ جنت کے دروازے آپ پر کھلیں گے.